بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی۔ لائیو کالز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج کے پروگرام میں جس طرح مختلف شخصیات موجود ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہے آج کے پروگرام میں ہماری دعوت پہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ وہ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کریں گے اور آپ سے گاہے بگاہے ہماری گفتگو بھی رہتی ہے دوران پروگرام۔ ابھی ہم آپ سے کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالستار شافی صاحب آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی، آمین، ایک اللہم مرتبہ پھر آپ آمین۔ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کے لیے۔ ناظرین محترم، رہنمائی کے لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لائیو کالز ہیں اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ پروگرام کے آغاز میں تقریباً ہر روز ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کرے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے، آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دوران پروگرام مینشن ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کچھ بھیجنا چاہیں، کچھ ہم تک پہنچانا چاہیں میسیجز کے ذریعے، پیغامات کی صورت میں، تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ جناب قبلہ عبدالستار شافی صاحب، یقیناً آپ سب جانتے ہیں، پہلے بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ حکمت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اللہ کریم نے ایک بڑا خاص کرم آپ پر فرما رکھا ہے۔ تو ہم جب آپ ہوتے ہیں پروگرام میں، ہماری کوشش ہوتی ہے، یا پھر اور مختلف جو ہماری شخصیات ایسی ہوتی ہیں، یقیناً اس حوالے سے بھی ہماری کوئی نہ کوئی گفتگو آپ سے بات اس حوالے سے رہتی ہے، تاکہ تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جہاں پر روحانی طور پر وظائف ہوں، رہنمائی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی یعنی جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی رہنمائی کی صورت جو ہے وہ ساتھ ساتھ حاصل کی جائے۔ تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں جی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ مالک کائنات آسانیاں سب کے لیے پیدا فرمائے، اور جہاں جہاں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہمیں دعاؤں کے لیے خاص طور پر جو آپ کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم بہت دعا گو ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ بیماروں کے لیے خاص طور پر جہاں جہاں ہیں، بیمار گھروں میں، ہاسپٹلز میں، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم بیماروں کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بھی کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو مختلف سوالات ہیں، لیکن جس طرح دیکھا جائے استخارے کے حوالے سے، یا پھر جو مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو پیش آ رہے ہوتے ہیں معمولاتی زندگی میں روزمرہ کی، تو وہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ رزق میں پریشانی ہے، کاروباری اعتبار سے، گھریلو لڑائی جھگڑا، اور یہ سارے معاملات، شادی وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو پریشان رہتی ہیں، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو یہی تمام چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا جو حل ہے، فقط جو بالکل پہلا سٹیپ ہے آپ کی اور ہماری زندگی میں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے۔ جب تک ہم پابندی و صوم و صلات کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سکون، اطمینان اور ہماری شخصیت میں، ہمارے مزاج میں تمام چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بس ایک فطرت ایسی ہے انسان کی، جب مسائل پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم لوگ یقیناً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری گزارش ہے اپنے ان تمام دیکھنے والوں سے بھی، سننے والوں سے بھی، کہ پروردگار اپنا خاص کرم جو ہے وہ تمام لوگوں پر فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب قبلہ عبدالستار شافی صاحب سے گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ کاروباری اعتبار سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اور میسیجز بھی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو ہم اس پر بھی کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کاروباری اعتبار سے ان کے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے جو کچھ ہو سکے، یعنی وہ وظائف کی صورت میں ہے، یا پھر کچھ اور صدقہ و خیرات ہے
اس کی تھوڑی سی تفصیل گفتگو جناب قبلہ عبدالستار شافی صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیں. میں گزارش کروں گا آپ سے, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے قبل میں آپ کا اور آپ کے چینل کو ہے نور کا شکر گزار ہوں جزاک اللہ. اور مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے جس میں اللہ قدوس کی مخلوق کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے. اور جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ رزق کی فراوانی ہر بندے کو درکار ہے, ظاہر ہے مہنگائی کے معاملات ہیں, تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا حضرت صدیق اکبر کا ماہ مبارک بھی ہے, تو ان کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان پر زیادہ مشکلات اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے کردار کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے. بے شک. اگر ہم شاپ کیپر ہیں تو جو کنزیومر یا کسٹمر ہمارے پاس آ رہا ہے, ہمارا رویہ بڑا مثبت ہونا چاہیے. وہ پرانے لوگ ہم دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے یار گاہک رب دی رحمت ہے, بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے. بہرحال جیسے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ صوم و صلات کی پابندی, کیونکہ اللہ قدوس کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر چونکہ ارحم الراحمین کوئی نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, سب کو شان اسی نے عطا فرمائی, انبیاء کو, مرسلین کو. وہی ذات قدیم ہے, وہی کریم ہے, وہی اول آخر ظاہر باطن ہے. تو جو نظام اس نے عطا فرمایا اس میں یقیناً ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ قدوس کی یاد میں لگے رہنا چاہیے, نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کی جائے. پھر سب سے بڑا رول یہ ہے کہ کسی کی دل شکنی سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ارد گرد کے ماحول کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسے اسلامی ماحول میں ڈھالیں اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے. بہرحال اگر پھر بھی کوئی بندہ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے تو اس کے لیے سورہ فتح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور فجر کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو یقیناً باعث شفا بھی ہے, باعث رحمت بھی ہے, باعث نور بھی ہے, باعث ہدایت بھی ہے. اور یہ جو اذکار ہیں ان کے فضائل احادیث میں بھی بہت ہیں, اور ہماری امت کے اولیاء صوفیہ کا معمول رہا کہ وہ اسے خود بھی ورد زبان رکھتے اور اپنے مریدین کو, محبین کو تلقین فرماتے تھے کہ اس ذکر پر مداومت اختیار کی جائے. تو اللہ کے گھر میں مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان اذکار کو ورد زبان رکھیں گے, رطب اللسان رہیں گے, تو یقیناً اللہ قدوس کا فضل شامل حال رہے گا اور ہمیں برکات ہی برکات نصیب ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کے 5-7 افراد ہیں تو اب والد گرامی تاجر ہیں یا ملازم ہیں, وہ تنہا ذکر کر رہے ہیں, باقی سارا گھر غافل ہے, اہلیہ غافل ہے, بیٹے غافل ہیں, بیٹیاں غافل ہیں. اب ظاہر ہے بظاہر تو ایک بندہ ہے جو رزق کی جستجو کر رہا ہے, اور اللہ کریم نے اس کے ذمہ لگایا ہے نان و نفقہ سارے اہل خانہ کا. تو یہاں پر اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس اپنے والد کے لیے جو صبح سے لے کے شام تک مشقت میں ہے دعا بھی کریں, اور اس نیک کام میں اس کا ساتھ دیں. قرآن خوانی باقاعدگی کے ساتھ کی جائے, نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے, اور اس میں رزق کے حلال کا بھی لحاظ رکھا جائے. کیونکہ انسان پر جب زوال آتا ہے تو لازمی بات ہے جب وہ آؤٹ آف وے جاتا ہے, شریعت سے مخالف چلتا ہے, فرض کرے سود ہے, فرض کے رزق کے حرام کے ذرائع ہیں, انسان سوچتا ہے شاید زور بازو سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں ان حدود کے اندر رہنا چاہیے جو شریعت مظاہرہ نے مقرر فرمائی ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ شریعت مظاہرہ کی پابندی کرتا ہے, رزق بظاہر کم ہو تو اللہ کریم ایسی برکات پیدا فرماتا ہے, وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بظاہر زیادہ کمائی کرنے والے جو شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو, جیسے وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں, خلاف پیمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. ہم یہی گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو. بہت شکریہ قبلہ. آغاز کر رہے ہیں ہم 7 کالرز کا بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں پروفیسر ڈار لاہور. جی پروفیسر صاحب بسم اللہ فرمائیے. بیٹا ہے, ایک بڑا ہے, تو یہ بعض اوقات بڑے کا رسپیکٹ نہیں کرتا جتنی یہ نہیں ہونی چاہیے. بار بار حالانکہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے, لیکن بڑے بھائی کی بعض اوقات رسپیکٹ کرنے میں نا وہ توجہ نہیں دیتا. آپ معذرت کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. چھوٹا بیٹا جو ہے نا بڑے کا, ٹھیک, ہاں, ادب نہیں کرتا اس کا. بہتر. حالانکہ یہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے, بعض اوقات اپنی بات پہ تو ہٹ جاتا ہے یہ چھوٹا جو ہے. جی جی. تو ماں باپ کو بعض اوقات بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے, حالانکہ ہے بہت لائق بچہ. بیٹے کا نام؟ تو یہ بیٹے کا نام ہے ابو بکر ڈار. ابو بکر ڈار. اچھا ٹھیک ٹھیک.
والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام ہے میمونہ داس. میمونہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. عمر کتنی ہے؟ عمر 15 سال. 15 سال. بہتر بہتر. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آپ نے سوال کیا اپنے بیٹے کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں بڑوں کے ادب کے حوالے سے کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر بولنا، فلاں جگہ پر یہ کام کرنا آپ کی شخصیت کے لیے بہتر نہیں ہے، وہاں پر ادب کیا جائے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو بہت نارمل لیتے ہیں اپنی لائف میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں جب آپ کو کامیابی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. یعنی بڑوں کا ادب کرنا بچوں کے لیے جس طرح فرض کہا گیا اور سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو یقیناً یہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا بہت خوبصورت عمل ہے. اگر تو وہ اپنے بڑوں کا، وہ بزرگ ہوں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایک رسپیکٹ کا جو رشتہ ہے، جو ایک لیول ہے، وہ برقرار ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال بچہ آپ کا جو آپ نے بتایا ابوبکر ڈار، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جناب عبدالستار شافی صاحب. اس میں پروفیسر گزارش یہ ہے کہ چونکہ ادب جو ہے یا آداب جو ہیں یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. جی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بیٹے کو اپریشیٹ کیا. ظاہر ہے بچہ اگر انٹیلیجنٹ آپ اپریشیٹ کریں گے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بندہ بڑے کا احترام کرنا چاہتا ہے لیکن بڑے بندے سے فیڈ بیک نہیں مل رہا ہوتا، ادھر سے رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. تو میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. نبی مکرم علیہ السلام کو فرمان ہے من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں تالی دونوں سے بچتی ہے. ممکن ہے بڑے بھائی کا جو کردار یا بیہیویئر ہے بڑے پازیٹیو ہو، ممکن ہے. بہرحال اس میں آپ ایسا کریں، یہ جو حدیث میں نے پیش کیا نا، یہ آپ چھوٹی سی گھر میں ایک نشست رکھ لیں، دونوں بیٹوں کو بٹھائیں، ان کو یہ حدیث پاک سنائیں، انہیں بتائیے کہ ہم نے جس نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات یہ ہیں. تو بیٹا اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تمہیں درکار ہے تو بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے پر مسلسل شفقت کرے. ٹھیک ہے، اور چھوٹا بھائی جو بڑے کا احترام کرے. بہرحال بعض اوقات بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کام کا یا اسٹڈی کا برڈن ہوتا ہے، یا فزیکل طور پہ بچے بیمار ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تو آپ نے چونکہ شیئر نہیں کیا تو آپ اس بچے کی ہیلتھ کا بھی خیال کریں. وہ وقت پہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، اس کو اس کا نظام ہضم ٹھیک ہے، اس میں کانسٹیپیشن وغیرہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ فاسٹ فوڈ تو نہیں دے رہا. فاسٹ فوڈ سے بھی ہمارے اندر تیزابی لیول بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر بات کو برداشت کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخی، چڑچڑاپن مزاج میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بیٹے کے لیے آپ درود شریف کی کم سے کم 313 مرتبہ اسے آپ ہدایت کریں کہ بیٹا یہ دن میں ایک نشست میں ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی زبان کی اگر گارنٹی دے دو، ٹھیک ہے، اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. تو زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نیگیٹو، بالکل محتاط رہنا چاہیے. دوسرا، ہر بڑے کا احترام کرنا چاہیے. اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا بھی ہے. بہرحال درود پاک کا ورد انہیں آپ تاکید کیجیے، انشاءاللہ ان کے مزاج میں تحمل اور برداشت پیدا ہوگی، وہ فرما برداری کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کالر ہے جی، نیکسٹ شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نوشین بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. علامہ صاحب سن رہے ہیں، بتائیے. اچھا سر، یہ میرا سوال کچھ اس طرح سے کہ میرے نا کچھ ازدواجی زندگی میں پرابلمس جا رہی ہیں. جی. میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اس طرح سے، اور میں ہر ممکن حد تک کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہاں تک کہ میری جو بنیادی ضروریات ہیں نا وہ بھی میری والدہ صاحبہ پوری کر رہی ہیں. اچھا جی. تو یعنی کہ ضرورت کے کپڑا، اس طرح سے خرچہ، یہ سب کچھ ان کا دل کرے تو دے دیتے ہیں، نہیں تو نہیں. تو یہ ہے کہ اب معاملات اس قدر سے بگڑ گئے کہ بچوں کے لیے میں تو کمپرومائز کر رہی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کے باہر کچھ انفیئر معاملات بھی چل رہے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں. تو اس قدر سیٹ اپ ہو گئی ہوں، جی. اس قدر سیٹ اپ ہو گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری نا ان سے علیحدگی ہو جائے. تو برائے کرم مجھے اتنا بتا دیں میرے حق میں کیا بہتر ہے. نام بتائیں. کیونکہ میں جی میرا نام ہے نوشین صدیقی. والدہ؟ نوشین صدیقی. والدہ کا نام شاہدہ ظہور. شوہر کا نام بتائیں. شوہر کا نام ہے فرحان قریشی. اور ان کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام ہے الفت فاطمہ.
ابھی آپ کے ساتھ ہیں مطلب وہ، یا پھر آپ اپنی والدہ کی طرف؟ نہیں، وہ جب اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، کن کا؟ جب وہ حیات تھی وہ بھی بہت ظلم و جبر اس طرح کے معاملات تھے. اب میرا کچن تو سیپریٹ ہو گیا ہے باقی ان کے بھائیوں سے، میرے شوہر کے بھائیوں سے، لیکن میرا شوہر ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ باہر سے آتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، جس پہ مجھ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے تو معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں. میں میری بیٹی بات کی سنیں، طرف جانا چاہتی ہوں. میری بات سنیں، آپ نے کس کا جی کہا ہے کہ انتقال ہو گیا؟ کس سر کو جی، میری جو مدر ان لا ہیں ان کا انتقال ہو اچھا چکا ہے، اچھا، تقریباً بہتر 5-6 سال ہو گئے ہیں. بہتر 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 جی، بہتر. وہ بھی مجھے میرا گھر بسنے نہیں دیتی تھی، لیکن اب میں کمپرومائز کر رہی ہوں ہر حد تک. بچے ماشاءاللہ 3 ہیں، 3 بچے ہیں میرے. ایک بیٹی، بڑی بیٹی میری کلاس 3 میں پڑھتی ہے، باقی 2 چھوٹے ہیں. میں چاہتی ہوں کسی طریقے سے نا، میں پھر دل خراب ہوتا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کسی طریقے سے رجوع ہو جائے، لیکن میرے ہسبینڈ اللہ ثانیہ. پھر وہ دوبارہ معاملات خراب ہیں. باہر بھی ان کے عورتوں سے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی کلیگ ہے، ان کے ساتھ ہی کچھ انفیئر ریلیشنز ہیں. میں بہت پریشان ہوں. برائے کرم مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. میں پڑھائی بھی کرتی ہوں لیکن میں بہت پریشان ہوں. میں بیچ گھر میں پھنستی ہوں. دل چاہتا ہے لڑکی لے لوں، جب بچوں کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر سوچتی ہوں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. میری رہنمائی فرما دیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. بہتر. جزاک اللہ. میری رہنمائی بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن، جواب آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ. عبدالستار شافی صاحب بہت تفصیل سے آپ سے سوال پوچھ بھی لیا ہم نے، جو جاننا تھا وہ جان لیا. دعا گو ہیں آپ کے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے، اور اتفاق میں ہی برکت ہے اور کسی کو ملانے میں ہی برکت ہے، نہ کہ ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ہم آپ کو اس طرح جو ہے وہ تلقین کریں کہ فلاں کام آپ کر لیں یا فلاں قدم آپ اٹھائیں. تو سب سے پہلا اور آخری قدم تو انسان کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیچ اپ کی طرف جائے. تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے میری بہن. باقی جواب انشاءاللہ عبدالستار صاحب فرماتے ہیں. میری بہن، آپ فی الحال جیسے پہلے آپ کمپرومائز کر رہی ہیں نا، ویسے کمپرومائز کرتے رہیے. اور ایک سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ. یہ آپ چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کریں، اور مزید بچوں کی نگہداشت اور اپنے شوہر کی خدمت، اس کو آپ مزید ذرا بہتر انداز سے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ لازمی بات ہے، جب کوئی بندہ راضی ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، جب کوئی خفا ہوتا ہے اس کا بھی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آخر انسان کے سینے میں دل تو ہے نا. جب اولاد ہو جائے تو بڑے بڑے جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے انا والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں. اور آپ کے یہاں بیٹی بھی موجود ہے. بیٹی تو ایک ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ جو گھر میں رحمت کا باعث بنتی ہے، گھر میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے، وہ آپ ہماری بہن ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک سیپریٹ ان سے سیٹنگ کر رہے ہیں نا چھوٹی سی، تو ان سے ڈسکس کریں ڈیٹیل میں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، کون سی ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ پوری نہیں کر پاتی اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے. ظاہر ہے کوئی سبب تو ہوگا نا. تو اس لیے آپ ایک تو جو میں نے ذکر کیا ہے اس کی باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھیں، دوسرا سے ایک سیٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو اپنے پاس آپ ایک کاپی میں نا نوٹ کر لیں جو ان کی ہدایات ہیں، کیونکہ آپ کی بخشش شادی سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں تھی، اب آپ کی بخشش آپ کے شوہر کی خدمت میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کا جو مسئلہ میں نے واضح آپ کو کر دیا. ان سے آپ تحریر لکھوا لیں یا آپ نے خود لکھ کے ان سے ایگری کریں کہ یہ جو ہدایات آپ نے مجھے فرمائی ہیں، انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں اس پر عمل کروں گی. اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. آپ ان سے وابستہ رہیے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اگرچہ ڈسہارٹ ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہمارے لیے رحیم و کریم ہے. آقا علیہ السلام رؤوف و رحیم ہیں. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نماز کی باقاعدگی رکھیں، قرآن مجید کی بلا ناغہ تو تلاوت فرمائیں. اور جو سبق میں نے عرض کیا ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ پڑھ سکیں یا ودود اللہ کا جو نام ہے 1001 مرتبہ جب کبھی آپ کو وقت ملے پڑھیں. پڑھنے کے بعد پاس نمک رکھ لیں، اس پر دم کر دیں، وہ سارے گھر والوں کو کھلائیں، بھائی جن کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ اللہ قدوس کے اس اسم کی برکت سے یہ جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، جو نفرت اور کدورت پیدا ہو رہی ہے، میرے اللہ کے فضل یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اور آپ محسوس کریں گے چند ہی دنوں کے بعد کہ گھر ایک جنت کا سامان محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ ان سے ایگری کر کے ان سے پوچھیں کہ ان کو اختلاف کس بات پہ ہے، ان کی خفگی اور ناراضگی کا باعث کیا ہے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ کریم میری بہن کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، اور آپ کا جو سلسلہ ہے متفق اور متحد ہونے کا، اللہ ہمیشہ اسے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی، اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہم دعا گو رہیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سوالات کو مزید ساتھ میں شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں. پروگرام دیکھتے رہیے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جی. اور آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ساتھ ساتھ سنے جا رہے ہیں. آپ کی رہنمائی بھی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جا رہی ہے. واٹس ایپ پہ بھی ہمیں چونکہ میسیجز آپ لوگوں کی طرف سے جو مل رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پر بھی ساتھ ساتھ بات کریں اور آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کی جائے. تو بہت سے دوستوں نے، بہت سے بھائیوں نے بھی یہ سوال جو ہے وہ ہمارے تک پہنچایا ہے اور لوگوں نے کر رکھا ہے سوال. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور رہنمائی آپ کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دی جائے گی. پابندی صوم و صلات کے ساتھ جس طرح پہلے آغاز میں تھوڑی سی رہنمائی کی، یعنی یہ بھی لوگوں کا سوال ہے کہ ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور بقیہ تمام چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روحانیت کے معاملات ہو سکیں، لیکن مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو یہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی. جی نماز کے حوالے سے میں عرض کروں گا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم جب نابالغ ہوتے ہیں تو ہم والدہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑے ہوں تو نماز کے سیکھنے کا ٹرینڈ ہمارے یہاں نہیں ہے. حالانکہ نماز میں اس کے اپنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں. تو نبی ابو کرم علیہ السلام نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ بلا لیا اور بلا کر فرمایا کہ تم نماز دوبارہ پڑھو. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھی جا رہی ہو اور اس کی برکات نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نماز کی برکات یقینی طور پر ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اصل میں سب سے پہلے ہے وضو. وضو کا ہمیں صحیح شرعی طریقہ آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم مستعمل پانی سے وضو کر رہے ہوں، یہ نہ ہمیں فرائض کا پتہ نہ ہو، ہم کوئی فرض چھوڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم وضو کو سیکھیں گے. اس کے بعد نماز کسی مسند عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے. ایک ہے نماز تھیوریکل جو ہم لفظی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے پریکٹیکل جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو پہلے سیکھنا پڑے گا. جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں پہلے کسی عالم کے پاس یا کسی حافظ قرآن جس کو خود نماز آتی ہو اس کو نماز سنائیں. اس کے بعد پریکٹیکلی طور پہ ایک نشست رکھیں کسی عالم کے پاس، میں نماز پڑھتا ہوں دیکھیں یا مجھے گائیڈ کریں. اور جب وہ صحیح نماز پڑھیں گے پھر یقیناً وہ گناہوں سے بھی تائب ہوں گے اور اللہ کریم اس کی برکات کا بھی یقیناً ظہور فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. اور نیکسٹ دیکھیں گے جی کالر ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی محمد عبداللہ بات کر رہے ہیں سناوا سے. جی عبداللہ صاحب فرمائیے. جی وہ آنکھوں کا مسئلہ ہے قاری صاحب، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں، وہ اینک دیتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اب بھی پھر یہی آنکھوں کا مسئلہ ہے. نظر کا مسئلہ ہے؟ جی جی نظر کم آتا ہے؟ جی نظر کم آتا ہے تھوڑا. اچھا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 17 سال. 17 سال. شوگر تو نہیں؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں. ٹھیک. چل کب سے ہے یہ مسئلہ آنکھوں کا؟ جی یہ 2 سال سے. وہ کالج جاتے ہیں نا، وہ آج وائٹ بورڈ صحیح طریقے نظر نہیں آتا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہم. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. 17 سال آپ نے عمر بتائی ہے تو بہت کوئی اتنی زیادہ تو عمر ہے نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے، ابھی تو آغاز ہے. اللہ آپ کو صحت دے، یعنی کہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے. تو بہرحال آنکھوں کی اس روشنی کے لیے، بہنائی کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ اور جسمانی یعنی اس حوالے سے بھی، حکمت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو شافی صاحب بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ. آپ عبداللہ صاحب ایسے کریں، نظر کو تیز کرنے کے لیے یہ بڑا مشہور ایک دیسی نسخہ ہے. اس میں یعنی مغز بادام، سونف، کوزہ مصری اور فلفل سفید جسے مرچ سفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزوں کا مرکب، یعنی اگر 3 چیزیں ایک پاؤ ہوں تو ایک چھٹانگ کافی ہے 50 گرام سفید مرچ جو ہے، اس کا سوپ بنا لیں. رات کو 2 چمچے دودھ سے کھلائیں انہیں، ٹھیک ہے. اور نظر کو تیز کرنے میں وٹامن اے اور ای کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے. یہ انڈے کے اندر ہوتا ہے، گاجر کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب گاجر کا سیزن شروع ہو رہا ہے، اس مریض کو کثرت کے ساتھ گاجروں کا استعمال کیا، جیسے گاجر کا حلوہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے گاجر کا جوس ہے، جیسے گاجر کا مربع ہے، یا پکا کر کھلائی جائیں. اور یہ جو روحانی اس کا علاج ہے وہ ہے فکشفنا غطاءک فبصرک الیوم حدید. یہ کم سے کم 7 بار پڑھ کے انگوٹھوں پہ پھونک مار کے اس کو یوں آنکھوں پہ لگایا جائے، ٹھیک ہے. یہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں، ٹھیک ہے. اور چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا نام ہے بصیر، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو پڑھتے رہیں. اس کو بہتر کرنا ہے تو یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو کثرت سے ورد رکھیں. اللہ قدوس کے ان اسماء کی برکت سے اللہ کریم آپ کی نظر کو نور علی نور فرما دے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھیں گے جی کالر. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟
میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. میرے بھائی کا نام ہے تنزیل الرحمان ٹھیک ہے. اور میری والدہ کا نام ہے حالدہ بانو. اچھا جی. تو ان کی شادی کی تھی لیکن کامیاب نہیں رہی اور کافی ٹائم ہو گیا ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. تو محنت بھی بہت کرتے ہیں لیکن اتنا اس کو ریٹرن نہیں آ رہا. عمر اس کتنی کے ہے بارے میں پوچھنا. بھائی کی؟ عمر ہے ان کی 43 42 اس کے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور اپنے بھائی کے لیے آپ نے سوال کیا ہے. اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے, اچھے ثواب پیدا کرے. بہن بھی بھائیوں کے لیے اور یقیناً بھائی بھی بہنوں کے لیے پریشان رہتے ہیں, اور جب ایسی پریشانی یا کیسے معاملات میں کچھ سسٹم ہوتا ہے تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے, پیار کا بہن بھائیوں کے درمیان. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کے بھائی کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے, اور جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں دیکھنے والی جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی ہیں, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. رہنمائی کرتے ہیں بسم اللہ آپ رشتہ کے حوالے سے. ان کے رشتے کے حوالے سے بھائی کے, آپ نا اور بہن ایسا فائنینشلی بھی بہن ایسا کریں ان کو نا عشاء کے بعد نا اللہ قدوس کے اسماء سے ایک نام ہے لطیف, ٹھیک ہے, یا لطیف ہو, ٹھیک ہے, یہ 1100 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ رزق میں بھی فراوانی ہوگی اور رشتہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے سے پہلے کسی قاری صاحب کو سنا لیں, ٹھیک ہے, اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے, تو آپ کو وہ تا نہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. یا لطیف 1100 مرتبہ اول آخر دوشی پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھیں. اللہ کے فضل سے رزق میں فراوانی ہوگی, ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوگی اور اللہ نے چاہا تو رشتہ بھی ہو جائے گا. چلیں اللہ کریم آسانیاں کرے جی. جواب سن لیا آپ نے, بہت مختصر وظائف کی صورت میں آپ کو 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں. اللہ کریم آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کرے, اور بھی دیگر جتنے بھی سوالات ہیں دیکھنے والوں کے سننے والوں کے لیے مالک کائنات جو ہے وہ آسانیاں ان سب کے لیے آمین فرمائے. اللہم. رشتوں کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں, تو اجتماعی کچھ میں چاہوں گا وہ بھی 2-3 جملوں میں وظائف کی صورت میں آپ کچھ بتا دیں دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے. جی ہاں, رشتے کا میں نے وظیفہ عرض کیا یا لطیفوں کا, یہ انتہائی مجرب ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنے معمول میں رکھیں. اور یہ ہے کہ بعض اوقات کوشش نہیں کی جاتی, کیونکہ یہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں معاشرے میں, یعنی وہ بیٹیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا بھائیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے. کئی پیشنٹ ایسے آ رہے ہوتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں میرڈ ہے, نہیں جی, تو ایج کتنی ہے جی, 35 ہے 40 ہے, تو شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہ انسان کو کوشش نہیں کر رہا یا پیرنٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام تک وہ دو سے ہوتا ہے فی زمانہ, کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ رشتہ بھی اچھا ملے اور گھر بیٹھے ہی ملے, ٹھیک ہے. تو ہر کام کے لیے جستجو کرنا پڑتی ہے, کوشش کرنا پڑتی ہے. تو آپ اس کے لیے کوشش کیجئے نیک نیت ہو کر, ٹھیک ہے. اکثر یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ رشتہ کروانے والے ہوتے ہیں اکثر وہ بد نیت ہوتے ہیں, وہ پیسے لے کے آپ سے بھی کھا لیے, اس سے بھی لے کے بھی کھا لیے, اس سے لے کے بھی کھا لیے, اور نان سیریس ہوتے ہیں. آپ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں ماں جی یا بھائی صاحب کو 500,000 2,000 لے گئے ہیں, شاید کوئی رسپانس دیں گے, وہ لے کے ان کا ایک دن کا خرچہ چل گیا, وہ نیکسٹ ٹائم نئی پارٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کانٹیکٹ کریں کسی مستند ذمہ دار آدمی کے ساتھ, تو ٹھیک ہے, جس جو باقاعدہ اس شعبے کا پروفیشنل ہو اور آپ کو اس والے سے باقاعدہ گائیڈ کرے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کسی پروفیشنل بندے کے پاس بیٹھتے ہیں جس کا کام ہو نیک نیت, اور وہ آپ کا اپروکسیمیٹلی 1 ہفتے میں کام ہو سکتا ہے. ٹھیک, بہت ساری وجوہات ہماری اپنی جانب سے ہوتی ہیں جس میں کام میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. جزاک اللہ جی. کالر ہیں جی, نیکسٹ شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں رکشندہ میرا نام, جی میں گجرات سے بول رہی ہوں. اچھا جی, بتائیے گا. جی میں تقریباً 30 سال ہو گیا مجھے اپنے گھر بیٹھے ہوئے. اچھا جی. میاں میرے کا دماغ ٹھیک نہیں رہا, اور میری ایک بیٹی ہے, ٹھیک ہے. اسے میں نے پڑھایا لکھایا, وہ نا کہ اس کی اب شادی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں جائیداد بھی نہیں وہ دے رہے اور شادی بھی نہیں اس کی ہو رہی, پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا, میں خود بیمار رہتی ہوں, میرا کام بھی بند ہو رہا ہے. بیٹی کا نام بتائیں. اقرا سلیمان. اقرا سلیمان, ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے جی. سب سے پہلے تو ہم دعاگو ہیں آپ کی صحت کے لیے, اور آپ اپنے بچوں پر سلامت رہیں. اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں کسی نہ کسی جو ہے وہ ایک مرحلے میں یعنی آگے بڑھنا اور پھر کامیابی کے لیے. تو بہرحال اللہ آسانیاں کرے آپ کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ. 2-3 چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں عبدالستار صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. میری بہن مریض جو ہے نا, اس کے لیے تو بہترین ایک ورد ہے, وہ ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے نماز عصر سے لے کے نماز مغرب تک. وہ اللہ کے اسماء ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم.
اس میں صرف اثر سے مغرب پڑھنا ویکلی وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے انشاءاللہ. جس بیماری کے لیے آپ پڑھیں گی اللہ کے فضل سے وہ مرض ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن احتیاط یہ ہے یا اللہ یا رحمان پڑھنا, را کے نیچے زیر پڑھ کے رحمان نہیں پر وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلے کسی قاری صاحب کو سنائیں یا کسی عالم کو سنائیں, پھر اس کو ورد رکھیں. اور جو بیٹی اقرا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف صبح و شام ایک تسبیح یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد شروع کریں. اللہ قدوس کے اس میں ذات کی برکت سے اللہ ساری مشکلات کو آسان فرما دے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آسانیاں کرے جی, رہنمائی کے لیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ, اور دعا گو بھی ہیں. نیکسٹ کالر ہے جی, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سوراب خان بول رہا ہوں جناب. افتخار خان جی, فرمائیے. کیا تھا یہ دل کے بارے میں, دل کی تکلیف ہے ذرا اس کے بارے میں کوئی نسخہ وغیرہ جناب سے کوئی. آپ کو مسئلہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی. عمر کتنی آپ کی؟ میری ہو گئی تقریباً 7 سال. 60 سال. جی. کیا مسئلہ ہے دل کے حوالے سے؟ ایسے دل میں دھڑکن سی جی تو اس میں یہ چلتا ہوں تو سانس تک پھولتا ہے. اچھا, اے سی جی کروائی, کوئی آپ نے علاج کروایا اپنا, کوئی میڈیکل وغیرہ ٹیسٹ کروائیں؟ نہیں میڈیکل تو نہیں کرایا تھی, بس یہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. درود شریف پڑھتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. قبض کا کیا حال ہے؟ آپ کو کانسٹیپیشن, قبض وغیرہ تو نہیں رہتی؟ نہیں. اچھا جی, چلیں رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی. جزاک اللہ خیر, آپ کو جواب دیتے ہیں جی. اصل میں ہوتا یہ کہ یقیناً روحانی حوالے سے مہربانیاں ہوتی ہیں, اور اللہ رب العزت کے کلام پاک میں بہت طاقت ہے, لیکن چونکہ فزیکلی اعتبار سے میڈیکلی ساتھ میں ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی جی. تو اسی لیے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی آپ دیکھیں. اور عمر کے اس حصے میں جس طرح آپ نے بتایا 60 جو ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ, تو یقیناً اس میں دل کے حوالے سے جس طرح سانس کا پھول جانا, یہ تمام چیزیں عمر کے تقاضا بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ان تمام چیزوں سے احتیاط ساتھ ساتھ میں بہت ضروری ہے, تو اسی لیے کسی اچھے ڈاکٹر پہ, کسی اچھے جو ہے وہ آپ جو آپ کو ہارٹ کا یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اس کو بھی دکھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کر دیتے ہیں, وظائف بھی پڑھیں, لیکن ساتھ میں میڈیکل علاج بہت ضروری ہے. جی عبدالستار صاحب فرمائیے. افتخار صاحب آپ نا ایک تو ششمائی یا اینول نے ایک ای سی جی لازمی کروا لیا کرے تاکہ آپ محتاط رہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غذا میں نا امرود پختہ ہو, کچا نہ ہو, بالکل پکا ہوا ہو, وہ آپ نا اپروکسیمیٹلی کوئی آدھا کلو بلا ناغہ استعمال کریں صبح و شام, اس کے بیج نکال دینے. ٹھیک ہے. اور کرابادینی ادویات میں 2 ادویات ہیں جو دل کو طاقت دیتی ہیں. ایک ہے دوالب سمود الجواہر دار, صبح و شام کھانے سے پہلے اگر یہ میسر ہے یہ لے لیں, یا دوسرا ہوتا ہے خمیرہ گاؤزبان امبری جواہر دار. ٹھیک ہے. تو یا دونوں میں جو آپ کو وہاں سے ملتا ہے آپ لے کے صبح و شام کھانے سے پہلے کھائیے. صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد صبح و شام پاؤ امرود استعمال کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھا لیں. ٹھیک ہے جی. اور کھانے کے بعد کبھی پانی نہ پئیں, پہلے اور درمیان میں پئیں. بفضل ہی تعالی آپ کا دل سلامت رہے گا. مزید سونے پہ سہاگا کرنا چاہیں, سورہ علم نشرہ شریف دن میں کسی وقت 5 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے دل پہ پھونک مار لیا کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے آپ کا دل جو ہے وہ بالکل امن و امان میں رہے گا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر ہیں جی, ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو. آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین. کون صاحب کہاں سے؟ آج سر بات کر رہا ہوں کہ ویلی قادر شاہ جنگ سے. جی میری سر 5 بیٹی ہیں جی, ایک میرا بیٹا جی. ٹھیک. تو مجھے نا تھوڑی رزق کی کمی ہے جی. ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے, میں بالکل سنت کے مطابق میری بچی قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں اور صبح کے وقت میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اور اللہ کے رحم سے یہ جو سنت طریقہ ہے اس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں. تو رزق کی تنگی بہت ہے, مہربانی ہوگی آپ کو. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی پہلے میں شو روم کا کام کرتا تھا گاڑیوں کا. ٹھیک. تو ابھی جو ہے نا وہ تو کام بند ہو گیا, اس میں نا ویسے بے ایمانی کرنی پڑتی تھی, میں نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے تھوڑا بہت گھر کا کرتا ہوں, وہ کھیتی باڑی وغیرہ کا. بہتر بہتر. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ کے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی زبان پر الفاظ ہوتے ہیں, ابھی بلکہ آغاز میں
ہمارے ایک دو کالرز تھے واٹس ایپ کے ذریعے جو ان کے بھی سوالات کچھ ایسے ہی تھے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو ابھی جس طرح بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے، یعنی یہ آپ کے بارے میں کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن ایک نارمل چیز میں ڈسکس کر رہا ہوں پروگرام میں کہ لوگوں کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے، لب پر ہوتا ہے سوال کہ شاید ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر بھی ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ان تمام چیزوں کا ان چیزوں کی جو ضرورت ہے، یعنی سجدے کی جو ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے اپنے معاملات بہتر کرانا ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی قسم کی. ہم لوگوں کو ہی تمام چیزوں کی ضرورت ہے. ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رہیں. یعنی اگر اس اعتبار سے فخر محسوس کیا جائے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ وقت نکالتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ سوچ کر اگر انسان فخر کرے کہ میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑا کچھ کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، تو یہ فخر کرتے ہوئے انسان، یعنی وہ ایک میں آ جائے اس کے دل میں، اس کے گمان میں، تو وہ تو پھر بہتر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل پسندیدہ ہے اور کون سا ناپسندیدہ، یہ اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی استاد شافی صاحب. آپ جناب، آپ کے تمام گھر کے افراد نماز فجر کے بعد صرف ایک بار تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے؟ جب مکمل ہو جائے تو آخر پہ 3 بار پڑھنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ سب لوگ ورد کریں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز کچھ دن گزریں گے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں خواجہ نشست نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ نہ بھی کمائے یا روزگار کے اسباب نہ بھی ہوں تو جب یہ ذکر کرے گا تو اللہ کریم اسے ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ گھر بیٹھے اس کا رزق کا نظام چلتا رہے گا. آپ باقاعدگی سے پڑھیے، ہماری بہنوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے جتنے بھی کالرس آج کے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ لوگوں کی طرف سے سوالات کیے گئے، مسائل آپ لوگوں نے بیان کیے، ہماری طرف سے رہنمائی کی گئی. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنا رحم فرمائے، معاملات کو آسان فرمائے، چیزوں کو بہتر کرے پروردگار عالم. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح جس طرح ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں اب دعا ہوگی. آپ تمام دیکھنے والے، سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور جو ہے وہ شامل ہو جائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری کوہ نور کی ٹیم کو اب اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اے رب کریم، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ہم نے جو سائلوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں مولا، ان میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جس مقصد کے لیے کس نے رابطہ کیا ہے اسے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. مولا کریم، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. بے روزگار اہل ایمان کے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرما. تنگی معاش کا شکار ہونے والے اہل ایمان کے رزق میں برکات پیدا فرما. یا اللہ، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بے اولاد اہل ایمان جوڑوں کو صاحب اولاد فرما. اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما. جس میں والدین جوان بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کی جستجو کرتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک اسباب پیدا فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرما. ہمارے حکمرانوں کو اپنی رعایا کی حقوق کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم.